بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نعمت اللہ علی داؤد، یعنی داؤد علیہ السلام پر اللہ کا انعام یا اللہ کی نعمتیں۔ اس میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر خاص کیا انعام کو اکرام کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ ان کے لیے لوہا ایسے نرم ہو گیا تھا جیسے کہ موم ہو، اور جیسے موم کو ہم موڑ کر کسی بھی شکل میں ڈھال دیتے ہیں، ایسے ہی وہ لوہے کو موڑ لیتے تھے اور ان سے زرہ بناتے تھے۔ وہ زرہ جو جنگ میں پہننے کے کام آتی ہے لوگوں کی زد سے بچنے کے لیے، تو اس طرح سے وہ زرے بناتے تھے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو اس سبق میں اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ فَأَمَّا دَاوُودُ فَقَدْ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ تَتَجَاوَبُ مَعَهُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ الزُّرُوعِ وَأَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ۔ بہرحال داؤد علیہ السلام تو بس اللہ نے ان پہاڑوں اور پرندوں کو ان کا تابع کر دیا، اور وہ تسبیح اور دعا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں زرہ یعنی شیلڈ کی صنعت سکھائی اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس میں یہ جو سخرا یسخر، تسخیر بمعنی مسخر کر دینا یا تابع کر دینا۔ تتجاوب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مضارع مثبت معروف سے، یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے باہم گفتگو کرنا یا آپس میں مل کر کوئی کام کرنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے پہاڑ وغیرہ اور پرندے، اس لیے اس کے لیے تتجاوب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت عطا کی۔ یا جبالو اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تم پوری زریں بناؤ اور جوڑنے میں اندازہ رکھو، تم سب نیک کام کرو، میں تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ وَيَقُولُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اللہ کا ارشاد ہے ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا پہاڑوں کو، اور وہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور کرنے والے ہم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت تم لوگوں کے نفع کے واسطے سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے، سو تم شکر کرو گے یا نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا اب تم شکر کرو گے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے ان سب کی پابندی کی جائے۔ تو انبیاء تو چونکہ شکر کرتے تھے، اس کے علاوہ اس میں ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم پر ہیں ان کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی پابندی کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔